کیسٹ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا رسوله الحبيب الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. معزز علماء کرام، مہمانان گرامی و جملہ سامعین و ناظرین، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب میں سے ایک آیت کریمہ کا ایک جملہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. چونکہ بندہ عاجز کی حاضری تقریر کے مقصد کے لیے نہ تھی، بلکہ گرامی قدر احباب کے پرزور اصرار کی وجہ سے صرف حاضری کی غرض سے اور شمولیت کی غرض سے یہ میری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے. اسی وجہ سے میں بغیر کسی تمہید کے بس صرف اپنا پیغام آج کی اس محفل نہت کو عرض کروں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالی اس پیغام کے مطابق ڈھلنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور حاضرین مجلس میں سے ہر ایک فرد بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں سے جو ایک جملہ میں نے تلاوت کیا ہے اس کا تعلق اس بات سے
کہ نبی امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق امت کے ساتھ کیا ہے اور امت یا امتی کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ کیا ہے. انہی تعلقات میں سے صرف ایک انتہائی اہم شق کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری کائنات پہ بے انتہا احسانات، اور خاص طور پر جو احسان سرکار کی آپ کی اپنی امت پر ہے اس کا تو پھر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. کائنات پہ اجمالی شکل پہلا احسان آپ کا یہ ہے کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو باعث تخلیق کائنات بنا. آیت حدیثیں پڑھنے کا وقت نہیں. حضور اگر نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی چیز نہیں. لہذا یہ کائنات کا وجود اور یہ ساری کی ساری دنیا رنگ و بو، یہ ساری کی ساری رونقیں صرف اور صرف سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اور سرکار کے کفیل ہے. اور اس سے بڑا احسان کسی پر کسی کا کیا ہو. دوسرے نمبر پہ کہ پوری کائنات میں جب سے کائنات بنی اور جب تک یہ رہے گی تب تک اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی طرف سے جو نعمتیں، جو رحمتیں، جو احسانات، جو انعامات مخلوق میں سے کسی کو ملے ہیں یا مل رہے ہیں یا آئندہ قیامت تک ملے، ان سب کے ملنے کا ذریعہ اور وسیلہ بھی سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. کہ اگر حضور نہ ہوتے تو اللہ کی کوئی نعمت کائنات کے اندر تقسیم نہ ہوتی. اور اس سے آگے جہاں تک امت کا معاملہ، امت پر سب سے پہلا سرکار کا احسان یہ کہ امت کو جو ایمان ملا، امت کو جو ہدایت ملی، امت کو جو قرآن ملا، بلکہ رحمان ملا،
یہ سب کچھ سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے۔ اگر سرکار ہمیں یہ ساری چیزیں نہ دیتے تو پھر نہ ہم ایمان والے ہوتے، نہ ہم قرآن والے ہوتے، نہ ہم رحمان والے ہوتے، اور نہ جانے پھر پتہ نہیں کیا بلا ہو۔ اور دوسرا احسان، بے شمار احسان امت پر سرکار یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محض نبی امت ہی نہیں، محض رسول ملت ہی نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے انتہائی شفیق، مہربان، غمگسار اور اتنے غمگسار، اتنے غمگسار، اتنے غمگسار کہ میرے دوستو، کوئی پیارا اپنے پیارے کے لیے اتنی دل سوزی نہیں کر سکتا، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے اتنی دل سوزی نہیں کر سکتا۔ ارے کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اتنی دل سوزی نہیں کر سکتے جتنی دل دوزی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس گنہگار امت کے لیے فرمائی ہے اور آئندہ بھی فرماتے رہیں گے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا توجہ دے رہے ہیں تو یہ بات سمجھنے میں کوئی اشکال کہ جتنی بڑی شفقت، جتنی بڑی مہربانی اور جتنا بڑا پیار اور جتنی بڑی رحمت اور جتنی بڑی غمگساری سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کو ملی ہے، اتنی مہربانی کسی بچے کو اس کی ماں کی طرف سے بھی ملی کیا یا مل سکنی کیا؟ تصور چھوٹی سی مثال ہے، قرآن کریم نے بیان فرمایا 2-3 جگہ کہ قیامت کے روز بھائی کو چھوڑ جائے گا، اولاد ماں باپ کو چھوڑ جائے گی، ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑ جائیں گے، دوست کو چھوڑ جائیں گے، یعنی نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، اپنے چہیتے سے چہیتے پیارے انسان کا کسی کو فکر نہ ہوگا۔ لیکن ایسے وقت میں بھی سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ انبیاء علیہ السلام سمیت تمام ارباب محشر جو ہیں وہ نفسی پکارتے ہوں گے، سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو آدمی دیکھیں گے اور سنیں گے تو سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی کی امتی پکارتا۔ بہت سارے ان میں سے اجمالی 2 کا بیان امت کا، اور تیسرا وہ کہ جس کی ابھی ہمیں آگے چل کے ضرورت پڑے، وہ یہ کہ سرکار علیہ السلام شفیع المذنبین، سرکار کیا ہے؟ سرکار کیا ہے؟ یہ اپنے آقا کا نام لینا اور اتنی کنجوسی اپنے آقا کا نام لینا، ماشاءاللہ آپ کو بڑے عاشق رسول کا لانا ہے،
جی میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ سرکار کون ہے؟ ذرا ہمت کے ساتھ جواب دیں، سرکار کون ہے؟ شفیع، سبحان اللہ، شفیع المذنبین کا مفہوم کیا ہے؟ دو تین فکر۔ نمبر ایک تو یہ کہ قیامت کے روز مقام محمود کے اوپر سرفراز کیا جانا ہمارے آقا کا تھا، اور قیامت کے روز شفاعت کبریٰ کا منصب یہ بھی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ۔ اور پھر اس منصب میں فائز ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں، سرکار دروازہ کھولیں گے تو دیگر انبیاء علیہ السلام بھی شفاعت کریں گے، علماء ربانیین بھی شفاعت کریں گے، شہداء کرام بھی شفاعت کریں گے، اولیاء کرام بھی شفاعت کریں گے۔ اور حق یہ ہے کہ عام مسلمان جن کی پہلے بخشش حضور کی شفاعت سے ہو چکی ہوگی وہ واپس پلٹ کے دوسرے مسلمانوں کی شفاعت کریں گے، ورنہ پہلے وہ عالم تھا ہو کا تاریخ میدان قیامت میں کہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی نفسی پکارتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اب یہ سرکار کی شفیع المذنبین کا صدقہ یہ ہے کہ عام مسلمان بھی شفاعت کرتے رہیں گے۔ اور حد یہ حدیث پاک کا ایک ٹکڑا سن لیں، صحیح مسلم یہ حدیث آئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی گنہگار امت کو جس کے اندر ہم گنہگار ہیں یاد فرماتا زارو قطع کہ ایسے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ حبیبہ علیہ السلام آپ روتے کیوں ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بہتر جانتا تھا کہ سرکار کیوں روتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے صرف اتنے الفاظ نکالے تھے کہ امتی امتی، دو بار کہا امتی امتی، اور اس کے بعد پھر ایسا روئے کہ ہچکیاں پڑ گئیں۔ جبریل امین علیہ السلام یہ الفاظ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، صحیح مسلم عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک پیارے حبیب علیہ السلام کو جا کے میں نے تیرا سلام پہنچایا، پیغام پہنچایا، اور آگے سے سرکار کی طرف سے یہ جواب آنا ہوا۔ حق تعالی ارشاد فرمانے لگا کہ اے جبریل فوراً جاؤ میرے پیارے کے پاس اور جا کے میرا سلام دوبارہ کہو، اور اس کے بعد کہو کہ امت کی فکر مت کیجئے، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم میدان قیامت میں امت کی شفاعت اور بخشش کے سلسلے میں اس حد تک آپ پر اپنا انعام فرمائیں گے، اس حد تک آپ کو اوپر اپنا انعام فرمائیں گے کہ ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے اور آپ کو میدان محشر میں شرمساری نہیں دیں گے۔ جس وقت یہ الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تو سرکار کا چہرہ کھل اٹھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خوش ہوتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں، اور تبسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ حسن کی وہ کیفیت پیدا کرتا تھا کہ جس کی مثال کائنات میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا کر فرمانے لگے کہ جبرائیل اللہ تعالیٰ کا پیغام لا کے تم نے ہمیں سنایا، اب ایک ہمارا پیغام بھی لے جائیے۔ عرض کیا حضور کیا؟ ارشاد فرمایا وہ یہ
کہ جب اللہ پاک نے یہ وعدہ کر لیا میرے ساتھ کہ حبیبہ ہم آپ کو آپ کی امت کی شفاعت کے بارے میں راضی کر کے چھوڑیں گے، تو میرے رب کو میرا یہ پیغام جا کے دے دو کہ خدایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کرتے ہیں کہ عزت لا ارضا وواحد من امتی فی النار، اے اللہ پاک اگر مجھے راضی کرنے کی بات ہے تو میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک بھی امتی بھی جہنم کے اندر آ جائے۔ یہ ہے جی احسانات، یہ احسانات سارے نہیں ہیں، جو احسانات ہیں ان احسانات میں سے چند میں نے چند عدد اجمالی طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیے تاکہ آپ کے سامنے آپ کے سامنے ایک خاکہ بن جائے، خاکہ بن کے آپ کے سامنے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری کائنات پر احسان جو ہیں اس میں بھی ہم شامل ہیں، یعنی کائنات پیدا ہوئی سرکار کی وجہ سے اور کائنات کے اندر ہم بھی ہیں، لہذا ہم بھی پیدا ہوئے سرکار کی وجہ سے، ساری کائنات کو جو نعمتیں ملی وہ سرکار کی وجہ سے، اور ساری کائنات کے اندر ہم بھی ہیں، لہذا ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں یا ملیں گی قیامت تک وہ بھی سرکار کی وجہ سے، اور اس سے آگے جو امت کے اوپر خاص اور مخصوص احسانات ہیں وہ احسانات تو ہیں ہی ہم امتیوں پر، تو قاعدہ یہ ہے کہ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی، بلائی کا بدلہ بلائی۔ اب یہ تو نہیں کہ میرے ساتھ آپ احسان کریں، میری آپ عزت کریں اور میں آپ کی پرواہی نہ کروں، بھئی یہ بات تو نہیں ہوتی۔ پھر محسن کہ احسان کا بدلہ اپنی استطاعت کی حد تک کم سے کم یہ دینا ضرور ہوتا ہے، اور احسان کا بدلہ احسان کے مرتبے انسان احسان کی کیفیت اور مقدار کے ایک حساب سے، لیکن یہاں تو احسانات کا وہ مقام ہے اور احسانات کی وہ مقدار ہے کہ ان احسانات میں سے جو اربواں حصہ ہے اس حصے کا بدلہ چکانے کے لیے بھی ہم کروڑوں مرتبہ اپنی جان کے ٹکڑے کرواتے اپنے بدن کے، تو ہم اس کا بدلہ ادا کر کے سبکدوش نہیں ہو سکتے، سبکدوش نہیں ہو سکتے، مگر کرم ہے کرم والوں کا، رحمت ہے رحمت والوں کی، جہاں ان کی رحمت سے ہم دنیا میں آئے، جہاں ان کی رحمت سے ہم صاحب نعمت ہوئے، جہاں ان کی رحمت سے ہم صاحب ایمان ہوئے، جہاں ان کی رحمت سے ہم ان کی پیاری امت کے اندر شامل ہوئے، جہاں ان کی رحمت سے میدان قیامت میں ہماری بخشش ہوگی، وہاں ان کی رحمت اور ان کے کرم سے ہمارے لیے یہ بھی دستور آسمان سے اتارا گیا ہے کہ کوئی بات نہیں، ان کے احسانات کا بدلہ اگر تم بے عین ہی اس کے مساوی اگر چکانا چاہو تم نہیں چکا سکتے تو کوئی بات نہیں، تم سے صرف اتنا قبول کر لیا جائے گا جتنا تمہاری استطاعت اور تمہاری طاقت کے مطابق تمہارے بس میں ہے، اس کے اندر اگر تمہیں جو احکام دیے گئے ہیں ان احکامات کو اگر تم پورا کر لو تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے بدلہ چکا دیا، اور اس سے زیادہ کا ہم مطالبہ نہیں۔ اس لیے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت اور اس کی استطاعت سے بڑھ کر تکلیف اور ذمہ داری نہیں سونپتا، لہذا پوری دنیا میں پورے عالم وجود میں ہم پر جن جن کے احسانات ہیں ان سب کا بدلہ ان کے احسانات کے حساب سے ہمیں دینا ہے، ماں کے احسانات کا بدلہ بھی دینا ہے، باپ کے احسانات کا بدلہ بھی دینا ہے، بڑے بہن بھائیوں کا احسانات کا بدلہ بھی دینا ہے، دوستوں رشتہ داروں کے احسانات کا بدلہ بھی دینا ہے، حکمرانوں کے احسانات کے بدلے بھی دینے ہیں، خدام کے احسانات جو ہیں یا ان کی جو خدمتیں ہیں ان کے بدلے بھی دینے، یہ سب کچھ کرنا ہے، مگر جتنے بڑے احسانات انسان پر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے ہیں، عالم وجود میں اس کی کوئی مثال نہیں، عالم وجود میں، جی عالم وجود میں، اور پھر جتنے بڑے احسانات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیوں کے اوپر ہیں
اس کی مثال پوری دنیا میں، پوری مخلوق میں، پوری کائنات میں اور کوئی، اور جب آپ کے احسانات بے مثال ہے پوری کائنات اور پوری دنیا میں، تو پھر ان احسانات کے عوض میں جو حقوق ہم پر سرکار کی طرف سے عائد ہے کہ ہم ان حقوق کو سرکار کے لیے ادا کریں، تو اس کی مثال بھی کسی اور مخلوق یا کسی بھی اور کائنات کے فرد کے لیے نہیں ہو سکتی۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق جتنے اللہ پاک نے مقرر کیے وہ بھی ہماری استطاعت کے مطابق بھی، اس سے زیادہ مقرر نہیں کیے۔ اور وہ کیا حقوق ہیں؟ افسوس کہ میں تشریح نہیں کر سکتا، میں اجمالی خاکہ ان کا چند فکر میں عرض کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ میرے دوستو، ایسے پیارے آقا اور ایسے غمگسار رسول اور شفیع المذنبین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو حقوق اللہ پاک نے امت کے ذمہ لگائے ہیں، ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انسان پختہ ایمان رکھے۔ کیا؟ ذرا جواب ذرا ہمت سے دیں۔ پہلا حق سرکار کا کیا امت پر؟ سرکار پر پختہ ایمان، اور ایسا ایمان کہ دنیا مشرق چاہے مغرب بن جائے، مغرب مشرق بن جائے، شمال جنوب اور جنوب شمال بن جائے، زمین کبھی ختم ہو جائے، تہس نہس ہو جائے، آسمان کبھی پھٹ کر گر بھی پڑے، مگر ہمارے ایمان کی کیفیت یہ ہو کہ ہمارا ایمان جو ہے نہ ٹلے اور نہ ہمارے ایمان کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں۔ ایسا ایمان، سرکار کے احسانات کا بدلہ، سرکار کا حق، ایسا ایمان ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں۔ اور ایسا ایمان کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھنے کے بعد دنیا کی کسی عزت، دنیا کے کسی دستور، دنیا کے کسی آئین، دنیا کے کسی قانون اور دنیا کے کسی پروگرام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان کے مقابلے میں گھاس کے سوکھے ہوئے تنکے کے برابر بھی ہم اہمیت نہ دیں۔ اور ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ صرف ایک فکرہ، ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ احکام اللہ کی جناب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، ان میں ایک بات کیا، ایک حرف کو اپنے دل سے سچا ماننا اور اپنی زبان کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان۔ اگر سرکار کی تمام تعلیمات کو مانے مگر سرکار کی صرف ایک تعلیم کے بارے میں کہے کہ بس صرف میں اس کو نہیں مانتا، تو جیسا ساری تعلیمات کا منکر کافر ہے، ایسا ہی اس ایک تعلیم کا انکار کرنے والا بھی ویسے دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ سرکار کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق سرکار کا یہ ہے کہ سرکار کی غیر مشروط اطاعت کریں۔ کیا عرض کیا جناب؟ معاف کرنا، تکلیف آپ کو اس لیے نہیں دے رہا کہ میں آپ کو تنگ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تکلیف صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ موٹے موٹے الفاظ جو ہیں وہ میرے پیغام کے کم سے کم وہ تو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ سکیں۔ دوسرا سرکار کا حق کیا عرض کیا جی؟ اچھا، پہلا حق کیا تھا؟ دیکھیں آپ باقی سامنے والوں کو بھول گیا، وہ اتنی لمبی خدا کی مخلوق اتنی دور تک بیٹھی ہوئی ہے، کیوں بھئی آپ کو یاد نہیں ہے؟ ذرا ہمت کے ساتھ جواب دیں، سرکار کا پہلا حق کیا ہے؟ سرکار پر ایمان۔ دوسرا حق کیا ہے؟ غیر مشروط اطاعت۔ غیر مشروط اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ سرکار فرمائیں یہ کر تو پھر کر ہی کر، پھر یہ نہیں
کہ اچھا حضور میں یہ کام کر لوں فارغ ہو جاؤں اگر وقت ملے گا تو کر لوں گا نہ ملے گا تو نہیں کروں گا. نہیں یہ نہیں. غیر مشروط ایمان سرکار جو فرمائے جب فرمائے. امتی کی کیفیت یہ ہو کہ مصور دیکھنا میری تصویر یوں بنائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائے ادھر گردن جھکائے. اور غیر مشروط ایمان کا تقاضا یہ ہے غیر مشروط اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب سرکار کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے تو تب سرکار کے فرمان کے مقابلے میں ہم امریکہ کا منہ نہ دیکھیں ہم روس کی طرف آنکھیں نہ کر لیں ہم کسی اور دنیا کی عزم کی طرف نہ دیکھیں کہ سرکار تو یہ فرماتی ہے اب دیکھ لیں یہ دنیا والے کیا کہتے ہیں اب دیکھ لیں یہ یورپ والے کیا کہتے ہیں اب دیکھیں امریکہ والے کیا کہتے ہیں اب دیکھیں فلاں مقام والے کیا کہتے ہیں ہم دیکھیں فوج والے کیا کہتے ہیں ہم دیکھیں حکومت والے کیا کہتے ہیں ہم یہ کہیں کہ فورسز والے کیا کہتے ہیں. یہ نہیں بلکہ اتنا ہو غیر مشروط اطاعت سرکار کی بس جب سرکار کا حکم ہے تو بس پھر کرنا ہی کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے. بس اس سے روکنے کی کسی اور کو اتھارٹی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رسول کی فرما برداری اللہ رسول کا جو حکم ہو تو اس حکم کے مقابلے میں کسی مخلوق کے حکم کی فرما برداری یا اس کی تابع داری جائز اور حلال نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول فرمائے نماز پڑھ پرویز مشرف کہے کہ نماز مت پڑھ. ایک مثال ہے تو کیا کرنا ہوگا بھئی بولتے نہیں پڑھنی ہوگی. اچھا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھ اور امریکہ کہے کہ نماز مت پڑھ بولو کیا کرنا پڑھ. اللہ اور اللہ کے رسول کہے کہ نماز پڑھ اور ماں کہے یا باپ کہے کہ نماز فرض مت پڑھ بولو کیا کرنا نماز پڑھ. ماں اور باپ کا بڑا احترام ہے لیکن اللہ رسول کے حکم کے مقابلے میں ان کا حکم نہیں چلے گا. کسی کا بھی حکم اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کے مقابلے میں نہیں چلے گا. بس یہ ہے غیر مشروط اطاعت. اگر غیر مشروط اطاعت ہے تو آپ نے حق ادا کیا سرکار کا اور اگر غیر مشروط اطاعت نہیں کی تو آپ نے سرکار کا حق ادا نہیں. میں صرف اپنی عادت سے مجبور ہونے کی وجہ سے ایک بات صرف یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ماشاءاللہ آپ محفل نعت میں تشریف لائے ہیں. بذرا جواب دینا ذرا. محفل نعت میں تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ آپ عاشقان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بولو نا عاشقان رسول ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں جناب یہ اسٹیج کے اوپر جو حضرات تشریف فرما سب عاشقان رسول ہیں نا جی ماشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ مومن فرما بردار ایمان اور اطاعت کا درجہ نیچے ہے اور عشق کا درجہ تو انتہا ہے نا انتہا. دعویٰ ہمارا ہے عاشق ہونے کا لیکن اب دیکھنا ہے کہ عاشق ہونا تو دور کی بات ہے صرف ہم حکم بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. حکم مانے تو ہم سمجھیں کہ سرکار کو ہم اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں اور سرکار کو ہم اپنا آقا سمجھتے ہیں. سرکار کو اپنا آقا سمجھنا یہ عشق نہیں ہے. عشق سے کم مرتبہ ہے. عشق کا مرتبہ اس سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے کہ خالف المشرکین. آپ کا حکم مبارک ہے خالف المشرکین مشرکین اور کفار کی مخالفت کرو اور خلها اپنی داڑیاں پوری ہو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. وقف الشوارب اور مونچھیں پست کرو داڑیاں پوری رکھو اور مونچھیں میں اب جواب نہیں دوں. عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جواب دیجئے میری بات کا. عشق کا معاملہ تو وہ ہے جو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر گزرا اور شاید کوئی نعت خان بھی اس کو بیان کرے گا آپ کے سامنے. آپ بڑے مزے لے لے کے آنسو بھی بہائیں گے سار بھی ہلائیں گے نعرے بھی لگائیں گے. عشق کا مرتبہ تو بہت دور دراز کی بات ہے
کہ جو کام بلال کر گئے وہ کام آپ کریں، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ہے عشق کی بات۔ آپ بھی عاشقان رسول کہلاتے ہیں، مگر صرف کم سے کم فرما بردار بن کے تو دکھائیے۔ سرکار کا فرمان آپ نے سن لیا، مونچھیں پست کرو اور داڑھی، فرمائیے جی آپ حضرات میں سے کون سرکار کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے ہاتھ کھڑا کرے گا؟ نہ دیکھتے ہیں، داڑھی ایک مٹھی پوری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ باقی عاشقان رسول بھی بھئی اسٹیج سے بھی خاص طور پر نعتیں پڑھنے والے حضرات، خاص طور پر نعتیں پڑھنے والے حضرات آج اپنا یہ جمود توڑیں اور کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کے ساتھ اعلان کریں کہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے حکم کے مطابق ہم پوری ایک مٹھی داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی، یا جا کوئی نعرہ لگا دو اسے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ ہوئی نا بات، میں بھی سمجھوں گا کہ میرے آنے کا مقصد پورا ہوا، میری محنت بھی کچھ ٹھکانے لگی۔ خیر، غیر مشروط اطاعت یہ سرکار کا دوسرا حق ہے، اور تیسرا حق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اتباع۔ کیا جی؟ بولو، اتباع۔ یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں، مگر آپ نے سنی ہے کبھی؟ یار بولو تو، ناراض تو نہیں میرے سے؟ سرکار کی اتباع یہ تیسرا حق ہے۔ میں پوچھ رہا تھا آپ نے یہ باتیں سنی کبھی؟ حالانکہ سب سے زیادہ ضروری امت ہی کے لیے اور مسلمان کے لیے یہی بات ہے۔ اب پھر میں کیا کہوں کہ ہمارے جلسے سے کس لیے ہوتے ہیں، ہمارے جلسوں میں کیا ہوتا؟ جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جو کام کی باتیں ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں، غیر ضروری باتیں جو ہیں ہمارے جلسوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری حالت خراب ہے، اسی وجہ سے عالم کفر ہمارے اوپر غلبہ پاتا جا رہا ہے۔ تیسری کیا حضور کا تیسرا حق کیا ہے جناب؟ اتباع۔ اتباع کا معنی کیا ہے؟ اتباع کا معنی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدہ لا شریک کائنات کے اندر ذات کو اپنا واحد آئیڈیل رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کی جائے۔ کوئی حکمران ہمارا آئیڈیل نہ ہونا چاہیے، کوئی سیاستدان ہمارا آئیڈیل نہ ہونا چاہیے، کوئی صحافی ہمارا آئیڈیل، کوئی کھلاڑی ہمارا آئیڈیل، کوئی فلمی ایکٹر یا ایکٹریس ہماری آئیڈیل نہیں ہونی چاہیے۔ بحیثیت مسلمان اور امتی ہونے کے ہمارا آئیڈیل صرف اور صرف سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا واحد آئیڈیل قرار دے کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر ایک کام میں اور دنیا کی زندگی کے ہر ایک معاملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو ہم پڑھیں، ہم کتابوں کے ورق پلٹ پلٹ کر سرکار کی اداؤں کو تلاش کریں، سرکار کے ذات کے بارے میں علم رکھنے والوں سے پوچھ پوچھ کے کھود کھود کے قریب کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو معلوم کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائیں ہیں اور جیسی ادائیں ہیں ان اداؤں کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود کے اوپر بھی اور اپنی پوری زندگی کے اندر بھی جاری رکھیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے، اگر آپ ایسا کریں گے تو نہ خدا پر کوئی احسان ہے، نہ رسول کی ذات پر کوئی احسان ہے، خدا کی قسم یہ اپنے ہی فائدہ ہے۔ اور جو ذمہ داری ہے آپ کی سرکار کے حق کے طور پر، اس ذمہ داری کو آپ ادا کر رہے ہیں، کسی کو احسان نہیں کر رہے ہیں۔ کتنی باتیں ہوتی ہیں؟ پہلی کیا؟ دوسری کیا؟ پہلی غیر متزلزل ایمان، دوسرا غیر مشروط اطاعت، اور تیسرے نمبر پہ اتباع۔ اس طرح کہ سرکار ہی آئیڈیل ہوں ہمارے اور کوئی ہمارا آئیڈیل ہونے کی ضرورت نہیں۔ تین اور چوتھے نمبر پہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم تعظیم کریں۔ کیا کریں بولو جی؟ یہ چوتھا حق ہے، سرکار کی کیا کریں؟ تعظیم۔ تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ سرکار کا ہم احترام، سرکار کا ہم احترام، اور کس طرح احترام بجا لائیں؟ سرکار کی تعظیم کس طرح بجا لائیں؟ سرکار کی تعظیم اس طرح بجا لائیں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ادنا گستاخی کرنے والا، ارے میرا استاد ہو تو بھی مارا میرے جوتے پر، میرا باپ ہو مارا میرے جوتے پر، میری ماں ہو ماری میری جوتے کی نوک پر، دنیا کے کوئی بھی بڑے سے بڑا موسم، بڑے سے بڑا پیارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے والا ہو تو مارا ہمارے جوتے کی نوک پر، چاہے کوئی بھی۔ یہ نہیں کہ ہمارے لیے بھی سب ایک ہی برابر ہے۔ صلح کلی کہتے ہیں یہ ہمارے لیے تو رحمان بھی ویسا اور شیطان بھی ویسا، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم خدا کے مقابلے میں شیطان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیرے باپ کو کوئی بے گالی اس کی شان میں بے ادبی کرے، پھر میں دیکھوں کہ تیرا خون نہیں کھولتا، تیری ماں کی شان میں کوئی کرے بے ادبی تو پھر دیکھو کہ تو غصے میں آگ بگولا کیسے ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو وہ ہستی ہے کہ کائنات کے سارے باپ اور کائنات کے اندر آنے والی ساری مائیں جو ہیں ان کی عزتیں اور عظمتیں اس نبی کے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں ہیں، اس نبی کی خاکے پا کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ارے یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کی عزت کے اوپر دنیا جہان کی ساری عزتیں قربان ہیں۔ اس لیے یہ طے شدہ امر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا ہے تو ہمارا ہے، چاہے دنیاوی لحاظ سے ہمارا دشمنی کیوں نہ ہو، دنیاوی لحاظ سے ہمارا دشمنی کیوں نہ ہو، لیکن سرکار کی تعظیم کرنے والا ہے تو وہ ہمارا ہے۔ اور اگر سرکار کی تعظیم میں فرق لاتا ہے، سرکار کی توہین کرتا ہے تو چاہے ہمارا اپنے ہی کیوں نہ ہو، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے سرکار کی تعظیم کا مفہوم ادا کرنے کا کہ سرکار کی اس طرح تعظیم کرنا کہ جو سرکار کی تعظیم کرے اس کو اپنا سمجھنا، اور جو سرکار کی بے ادبی کرے سرکار کی شان میں، چاہے داڑھی والا ہو، چاہے امامے والا ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی غیر مولوی ہو، کوئی دنیا دار ہو، کوئی دیندار ہو، کوئی رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، دوست ہو، دشمن ہو، کوئی بھی ہو، اگر سرکار کی شان کے اندر ادنا بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے تو میدان قیامت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت حاصل کرنے کے لیے جانا ہے، کس منہ سے جائیں گے؟ تعظیم کتنے ہو گئے حقوق؟ پانچواں حق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہم سرکار کے ساتھ محبت کریں۔ کیا سرکار کے ساتھ کیا کریں؟ محبت۔ اب گن لو بھئی، پہلا کیا ہے؟ غیر متزلزل ایمان۔ پہلا کیا ہے حق؟ یاد کر لینا ہے، گھر جا کے بتانا ہے، بتائیں گے گھر جا کے انشاءاللہ، اس کی تبلیغ کرنی ہے، کل دکان پہ بیٹھ کے، دفتر میں بیٹھ کے، اپنے کام میں بیٹھ کے یہ بتانا ہے کہ سرکار کی امت پر کتنے حق ہیں۔ پہلا حق غیر متزلزل ایمان، دوسرا حق غیر مشروط اطاعت، اور تیسرا حق سرکار کی اتباع، اور چوتھا حق سرکار کی تعظیم، صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پانچواں حق کیا ہے سرکار کا؟ سرکار کی محبت۔ کتنی محبت؟ اتنی محبت کہ جتنی محبت ہمیں اپنے بھائی سے ہے، اپنی بہن سے ہے، شوہر کو بیوی سے ہے، بیوی کو شوہر سے ہے، اولاد کو ماں باپ سے ہے، ماں باپ کو اولاد سے ہے، اور دوست کو دوست سے ہے، اور کسی دنیا والے کو کسی دنیا والے سے ہے، کسی دنیا کے ایک فرد کو کسی دنیا کے دوسرے فرد کے ساتھ ہے۔ یہ ساری محبتیں جمع کر لی جائیں تو اس محبت کے برابر نہ ہو جو محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک امتی کو ہونی چاہیے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا۔ محفل نعت ہے نا، میں بھی ذرا شمولیت کرنا نعت کے طریقے سے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان اولاد سے پیارا،
محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کتنے حقوق ہو گئے جناب؟ کتنے حقوق ہو گئے؟ گن لو۔ پہلا غیر متزلزل ایمان، دوسرا غیر مشروط اطاعت، تیسرا اتباع، اور چوتھا تعظیم، اور پانچواں محبت۔ اور محبت ایسی کہ دنیا کے کسی فرد سے بلکہ پوری کائنات سے ایسی محبت نہ ہو، پوری کائنات سے بڑھ کر سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور یہ پانچ حقوق جو بتائیں ان میں سے ہر حقوق کی برانچیں ہیں۔ محبت کی برانچوں میں سے ایک برانچ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ زیادہ کریں اور زیادہ سنیں۔ یہ محبت کا جو حق ہے اس حق کی ایک برانچ کہ جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے اس کا ذکر پیار سے سنا جاتا ہے، پیار کے ساتھ کیا۔ اسی طرح سرکار کی محبت کی ایک اور فرق یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک ہے۔ اسی طرح سرکار کی محبت کی تیسری فرق یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے، پڑھنا نہ آئے تو نعت کم سے کم سنی۔ اور ایسے میرا خیال ہے میں آج کی رات کے محفل نعت کی آج کے اس موضوع تک میں پہنچ گیا ہوں، لہٰذا یہیں سے میں اب آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین عرض کرتا ہوں۔ اور صرف اتنا میں گزارش کروں گا کہ میری گزارش خدا کے لیے یاد رکھیں اور آگے پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب پیر طریقت اختر شریف مفتی دین محمد اشرف قادری صاحب کے صدارت کی بادشاہ ہمارے تھے۔ حضرات اب میں برادری آپ کے سامنے نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کی دعوت ہوگا۔ ملک پاکستان کے نام